یعقوب نے اپنے بھائی کی جگہ لی اور اپنے بھائی کی برکت لے لی۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 27واں باب 1 تا 5 اور 15 تا 29 آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں جب اسحاق کی عمر زیادہ ہوئی اور اس کی آنکھیں دھندلا گئیں کہ وہ دیکھ نہ سکتا تھا، تو اس نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلایا اور اس سے کہا، اے میرے بیٹے۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ دیکھ، اب میری عمر زیادہ ہو گئی اور اپنے مرنے کا دن نہیں جانتا، سو اب تو اپنے ہتھیار اور اپنا ترکش اور اپنی کمان لے اور جنگل کو جا اور میرے لیے شکار کر اور میرے لیے لذیذ کھانا جیسا کہ میں پسند کرتا ہوں تیار کر اور میرے پاس لا کہ میں کھاؤں، تاکہ اپنے مرنے سے پہلے میں دل سے تجھے برکت دوں۔ اور جب اسحاق اپنے بیٹے عیساؤ سے باتیں کر رہا تھا تو رفقہ سن رہی تھی، اور عیساؤ جنگل کو گیا کہ شکار مارے اور لے آئے۔ اور رفقہ نے اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کے نفیس کپڑے جو گھر میں اس کے پاس تھے لیے اور اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو پہنائے، اور بکری کے بچوں کی کھالیں اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پر جہاں بال نہ تھے لپیٹے، اور وہ لذیذ کھانا اور روٹی جو اس نے تیار کی تھی اپنے بیٹے یعقوب کو دی۔ تب اس نے اپنے باپ کے پاس آ کر کہا، اے میرے باپ۔ وہ بولا، دیکھ، میں سنتا ہوں، تو کون ہے میرے بیٹے؟ یعقوب اپنے باپ سے بولا کہ میں عیساؤ ہوں، تیرا پلوٹھا۔ جیسا تو نے مجھ سے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ اب اٹھ کر بیٹھ اور میرے شکار میں سے کچھ کھا، تاکہ تو دل سے مجھے برکت دے۔ تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو نے ایسا جلد کیوں کر پایا، اے میرے بیٹے؟ وہ بولا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا میرے آگے لایا۔ تب اسحاق نے یعقوب سے کہا، اے میرے بیٹے، نزدیک آ کے میں تجھے چھوں کہ آیا تو میرا بیٹا عیساؤ ہے یا نہیں۔ اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس گیا اور اس نے اسے چھو کر کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے، پر ہاتھ عیساؤ کے ہیں۔ اور اس نے اسے نہ پہچانا، اس لیے کہ اس کے ہاتھوں پر اس کے بھائی عیساؤ کی طرح بال تھے۔ اور جب برکت دینے لگا اور کہا، کیا تو میرا بیٹا عیساؤ ہی ہے؟ وہ بولا کہ میں ہوں۔ تب اس نے کہا کہ کھانا میرے پاس لا کہ میں اپنے بیٹے کے شکار سے کچھ کھاؤں، تاکہ دل سے تجھے برکت دوں۔ سو وہ اس کے پاس لایا اور اس نے کھایا، اور وہ اس کے لیے میں لایا اور اس نے پی۔ پھر اس کے باپ اسحاق نے اسے کہا کہ اے میرے بیٹے، نزدیک آ اور مجھے چوم۔ وہ نزدیک گیا اور اسے چوما۔ تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے برکت دی اور کہا کہ دیکھ، میرے بیٹے کی خوشبو اس کھیت کی خوشبو کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی۔ خداوند فلک سے اوس اور زمین کی زرخیزی تجھے بخشے۔ اناج اور مے کی افراط، قومیں تیری خدمت کریں، گروہیں تیرے آگے خمیدہ ہوں، اور تو اپنے بھائیوں کا آقا ہو۔ تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے خمیدہ ہوں۔ ملعون جو تجھے ملعون کہے، مبارک جو تجھے مبارک کہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 135۔ جماعتی جواب، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خداوند کے نام کی حمد کرو، اے خداوند کے بندو حمد کرو، تم جو خداوند کے گھر میں، ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں حاضر رہتے ہو۔ جماعتی جواب، ہیلیلویا۔ خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خداوند نیک ہے، اس کے نام کی مدح سرائی کرو کہ یہ دل کو پسند ہے۔ کیونکہ خداوند نے یعقوب کو اپنے لیے یعنی اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت ہونے کے لیے چن لیا۔ جماعتی جواب، ہیلیلویا۔ پس میں یہ جانتا ہوں کہ خداوند عظیم ہے
اور ہمارا مالک سب معبودوں سے براتر ہے۔ جو کچھ چاہتا ہے آسمان و زمین پر بخور وہی کرتا ہے۔ حمایتی جواب ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9واں باب 14ویں سے 17ویں آیت۔ کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب وہ روزہ رکھیں گے۔ کوئی پرانی پوشاک پر کورے کپڑے کا پیوند نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور اس کا پھاڑ زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی اور میں بہہ جاتی اور مشکیں خراب ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں تو دونوں بچی رہتی ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔